کہ حضرت آج کل یہ مرتد کیوں ہو رہے ہیں مسلمان، یہ ارتداد کیوں پھیل رہا ہے؟ روز سننے میں آتا ہے کہ لڑکی مرتد ہو گئی، ہندو کے ساتھ بھاگ گئی۔ روز سننے میں آ رہا ہے کہ مسلمان مرتد ہو رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ میں نے دو آیات کے ٹکڑے پڑھے ہیں۔ میں آیات رہنمائی کے لیے پڑھتا ہوں، صرف برکت کے لیے نہیں پڑھتا۔ ہر سوال کا جواب قرآن میں تلاش کرنا چاہیے۔ علماء، طلباء اس کی عادت ڈالو کہ جب سوال ذہن میں پیدا ہو تمہارے خود کہ آج کل ارتداد کیوں پھیل رہا ہے، تو 2 رکعت نماز پڑھو۔ پہلے ترکیب سناتا ہوں اور میں بعد میں اندازہ لگاؤں گا کہ کسی نے اس پر عمل کیا۔ آپ کرو گے نا انشاءاللہ؟ مجھے یقین ہے، اچھی امید ہے۔ تم پر نہیں ہے، تم سے امید، تم کیوں ہنس رہے ہو؟ اچھا نہیں، امید ہے، چلو ناراض نہ ہو گئی، ناراض۔ 2 رکعت نماز پڑھا کرو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا نسخہ ہے۔ اور اس دعا نماز کے بعد، صلاۃ الحاجت کے بعد یہ دعا مانگا کرو، یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفہم سلیمان فہمنی۔ اے اللہ، قرآن کی ان آیات کا مطلب مجھے سمجھا دیجیے۔ اے اللہ، میں بہت جاہل ہوں، کم سمجھ ہوں، نادان ہوں، خطا کار و گنہگار ہوں، مگر آپ کی کتاب کے سوا کون میری دستگیری کرے گا؟ اب اس کے بعد، اس دعا کے بعد اب قرآن کھول کے بیٹھو اور گھنٹوں غور کرو، گھنٹوں۔ یعنی ہمارے امت کے علماء عشاء کے بعد قرآن کھول کر بیٹھتے تھے، انہیں خبر ہی نہیں ہوتی تھی قرآن پر غور کرتے کرتے کہ فجر کی اذان ہو جاتی، انہیں پتہ نہیں چلتا تھا۔ غور کرو، اوراق پلٹو، یہاں تک کہ اللہ سے مانگو کہ اللہ اسی جگہ آیات کھلوا دیجئے جہاں اس کا جواب ہو۔ تو تم حیرت کرو گے کہ جب قرآن پلٹو گے تو وہی صفحہ سامنے آ جائے گا۔ ہزاروں مرتبہ کا تجربہ ہے، ہزاروں مرتبہ کا۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، ہم نے اللہ سے مانگا، یہ اللہ کا کمال ہے۔ اللہ نے وہی ورق سامنے کر دیا، اب اس پر غور کیا، تمہارے خوشی کے عجیب کیفیت ہو گئی کہ سارے سوالوں کا جواب انہی 2 صفحوں میں موجود تھا۔ کر کے دیکھو، اور یاد رکھنا، اپنی محنت سے جو آدمی پکاتا ہے وہ بہت مزیدار لگتا ہے، پکا پکایا کھانا اتنا مزیدار نہیں لگتا۔ یہ صرف پوچھنے کی عادت مت رکھو، خود تلاش کرنے، خود ڈھونڈنے، خود تدبر کرنے، قرآن میں خود غور و فکر کرنے کی عادت ڈالو۔ میں نے ایک آیت پڑھی، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ۔ ایسا لگتا ہے جیسے آج ہی آیت اتری۔ فرمایا جو لوگ بھاگ بھاگ کر کفر میں جا رہے ہیں، اے میرے پیارے رسول محمد، ان کے جانے سے تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے۔ یسارعون فی الکفر، یعنی ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں کہ میں پہلے کافر بنوں گا، تم بعد میں بننا۔ کیا آج کا یہی منظرنامہ نہیں؟ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ سب کے سب مرتدین اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ کو نقصان پہنچانے کا مطلب اس گندے خون کا نکل جانے سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کو آخرت میں کچھ بھی عافیت، چین، سکون، ثواب، مغفرت نہیں ملنی ہے۔ ان کی محرومی کا فیصلہ تو ادھر سے ہوا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہیں بہت سخت سزا ملنے والی ہے۔ پھر دوبارہ کہا گیا، إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، جو لوگ ایمان کو بیچ کر کفر کو خرید رہے ہیں، یہ اللہ کو نہیں نقصان پہنچا پائیں گے۔
یہ جملہ دوبارہ دہرایا گیا، لن یضر اللہ شیئا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر کہا گیا اور انہیں بہت ہی سخت تکلیف دہ سزا ملنے والی ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یہ جو کفر کی طاقتوں کو ہم ڈھیل دیے جا رہے ہیں، حالات کو سوچ لو، یہاں سے لے کر وہاں تک، یہاں سے کیا مراد ہے تم خود سمجھو، اور وہاں سے کیا مراد ہے تم خود سمجھو۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کفر کی طاقتیں نہ سمجھیں کہ یہ جو ہم ان کو ڈھیل دیے جا رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے سیاسی حالات پر قرآنی تبصرہ، یہ ہے فلسطین کے حالات پر قرآن کا تبصرہ، یہ ہے ظلم جہاں جہاں ہو رہا ہے وہاں کی طاقتوں کے بارے میں قرآن کا تبصرہ، وہاں کی حکومتوں کے بارے میں قرآن کا تبصرہ۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اللہ اکبر، ہم تو ان کو ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کے جرائم اور بڑھ جائیں، اور جرائم بڑھیں اور جرائم بڑھیں اور جرائم بڑھیں، تاکہ ہم ان کو وہ سخت سے سخت سزا دے سکیں جو ہم نے ان کے لیے مقدر کی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ شہید کر دیتے ہیں ہمارے کسی قائد کو تو قائد تو کامیاب ہو گیا، قائد کی تمنا پوری ہو گئی، قائد تو اعلیٰ علیین میں پہنچ گیا، نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ پہنچ گیا۔ کون کون ہمارے قائدوں کا استقبال کر رہے ہوں گے اللہ ہی بہتر جانے۔ اور جشن نہ مناؤ قتل کرنے والوں، یہ تو ہماری ڈھیل ہے، جیسے شکاری جال پھیلا، یہ ڈھیل کا منصوبہ بنایا ہے، آنے دو وقت، اور وہ وقت دور نہیں ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین، عجیب قرآن کے الفاظ، کہیں کہہ رہا ولہم عذاب عظیم، کہیں کہہ رہا ولہم عذاب علیم، اور یہاں کہا ولہم عذاب مہین، ان کو وہ سزا ملے گی جس سے بری طرح ذلیل ہوں گے وہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خالی آخرت کی سزا کا تذکرہ نہیں ہے، یہ دنیا کی سزا کا بھی تذکرہ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیسے کیسے بڑے صاحب لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، ذلت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔